السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، صحیح مسلم کے مقدمہ کا چوتھا باب شروع ہوا تھا، اس کا کافی حصہ ہو گیا ہے اور آج کچھ بقیہ احادیث کا ترجمہ اور اس کی تشریح ہوگی انشاءاللہ۔ قال الامام مسلم رحمہ اللہ حدثنا داود بن عمرو الضبی قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن ابی ملیکۃ قال كتبت الى ابن عباس اسأله ان يكتب لي كتابا ويخفي عني فقال ولد ناصح انا اختار له الامور اختيارا واخفي عنه قال فدعا بقضاء علي رضي الله عنه فجعل يكتب منه اشياء ويمر به الشيء فيقول والله ما قضى بها علي الا ان يكون ضل۔ اس عبارت میں اور آگے کی جو بعض عبارتیں ہیں اس میں جو بات کہی گئی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی احتیاط کرتے تھے لوگوں کو احادیث بتانے میں، اور خاص طور پر روافض نے، شیعہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بہت سی باتیں منسوب کر دی تھیں، اس کو مشہور کر دی تھیں۔ اس لیے جب ابن عباس وغیرہ کے سامنے حضرت علی کے فیصلے آتے تھے، ان کی باتیں آتی تھیں، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے کاٹ چھانٹ کرتے تھے اور جو صحیح ہوتا تھا وہ لیتے تھے، اور جو باتیں غلط ہوتی تھیں وہ کہتے تھے کہ یہ بات علی نے نہیں کہی ہوگی۔ دیکھیے، یہ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا ان سے درخواست کرتے ہوئے کہ میرے لیے ایک تحریر لکھ دیں، وہ اخفی عنی، اور بہت سی باتوں کو چھپائے رکھیں، مطلب ساری باتیں نہ لکھیں، جو باتیں لکھنے کے قابل ہو وہ لکھیں، ورنہ بہت سی باتوں کو نہ لکھیں۔ یہ یخفی عنی کو یہ بھی پڑھا گیا ہے، وہ یخفی عنی، یعنی بجائے خا کے ہا بھی پڑھا گیا ہے، اور احفا کے معنی ہوتے ہیں یہ نقص، کمی کرنا، اسی سے آتا ہے احفاء الشوارب، احفا دونوں ہے۔ تو وہ یخفی عنی یعنی میرے لیے ایک تحریر لکھ دیں اور میرے لیے کم لکھیں، یعنی بہت زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ابن عباس نے کہا کہ بڑا خیر خواہ لڑکا ہے، میں اس کے لیے کچھ باتیں منتخب کرتا ہوں اور بہت سی چیزوں کو چھپا دیتا ہوں یا کم کر دیتا ہوں۔ تو انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کی ایک تحریر منگائی، ایک کسی لمبے ٹکڑے میں حضرت علی کے فیصلے، ان کی باتیں لکھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے علی کا فیصلہ منگایا اور اس سے کچھ باتیں لکھنے لگے، اور بات چیزیں گزرتی ان کے پاس کہتے تھے کہ واللہ ما قضا بہذا علی، علی نے ایسا فیصلہ نہیں کیا ہے، اللہ کہ گمراہ ہوئے ہوں، اور علی گمراہ تھے نہیں، اس لیے ایسا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ الظاہر ان ھذا الکتاب کان درجا مستطیلا، ایک لمبی شکل، لمبی تختی یا کسی شکل، کوئی شکل تھی جس میں علی کے فیصلے درج تھے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں سے بعض باتیں لکھیں اور بعض باتوں کے بارے میں کہا کہ علی نے ایسا نہیں کہا ہوگا۔ اسی کے تعلق سے ایک چیز اور ہے، قال الامام مسلم حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفیان بن عیینہ عن ہشام بن حجیر
ان طاؤوس قال اتي ابن عباس بکتاب فیہ قضاء علی رضی اللہ عنہ فمحاه الا قدر واشار سفیان ابن عیینہ بذراعہ۔ یہ طاؤوس کہتے ہیں کہ ابن عباس کے پاس ایک تحریر لائی گئی جس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فیصلے تھے تو ابن عباس نے ان میں سے زیادہ مٹا دیا، صرف ایک ہاتھ کے برابر باقی رکھا۔ ایک لمبی کسی چیز میں حضرت علی کی باتیں، ان کے فیصلے لکھے ہوئے تھے، یہ ذرا کہتے ہیں، ذرا کونی سے لے کر کے اور پچھلی انگلی تک اس کو ذرا بولتے ہیں، ہاتھ، تو مٹا دیا مگر ایک ہاتھ کے برابر باقی رکھا۔ یہ اصل میں امام مسلم نے یہاں ذکر کر کے اشارہ کیا ہے، اشار الامام مسلم بذالک الی ما ادخلته الروافض فی علم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں شیعہ نے، روافض نے جو جھوٹی باتیں داخل کر دی ہیں، اشارہ اسی طرف ہے۔ اور آگے کی روایت ہے، یہ حدثنا حسن بن علی الحلوانی قال حدثنا یحییٰ بن آدم قال حدثنا ابن ادریس عن الاعمش عن ابی اسحاق قال لما احدثوا تلك الاشیاء بعد علی رضی اللہ عنہ قال رجل من اصحاب علی قاتلهم اللہ ای علم افسدوا۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص مسلمان ہوا تھا، عبداللہ بن سبا یہودی، اور اس کا مقصد تھا اسلام کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا۔ یہ بظاہر مسلمان ہوا تھا عثمان بن عفان کے ہاتھ پر، اور پھر یہ مصر گیا، افریقہ گیا، اور اس نے کہیں حضرت علی کی الوہیت کا دعویٰ کیا اور کہیں یہ کہا کہ اصل علی پیغمبر ہونے والے تھے اور محمد کو پیغمبر بنا دیا گیا، کہیں یہ دعویٰ کیا کہ یہ علی پر قرآن کی علی کے بارے میں قرآن میں بہت سی باتیں اتری تھی جس کو عمر فاروق، عثمان وغیرہ نے ہٹا دیا۔ یہ جو بکواس یا خرافات کی چیزیں تھیں عبداللہ بن سبا نے خوب مشہور کیا، اور کوئی بھی غلط تحریک اگر شروع کی جائے تو اس کے ماننے والے پیدا ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ہوا کیا کہ بہت سے لوگ حضرت علی کی جھوٹی محبت میں گرفتار ہو گئے، انہوں کو روافض کہا جاتا ہے۔ تو روافض نے حضرت علی کے علم کو خراب کر دیا، اسلام کو خراب کیا، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ چنانچہ اس وقت اگر آپ دیکھیے ایران میں جیسے علماء، یہ تمام مسلمانوں کے ہاں جیسے علماء دیوبند ہیں، علماء بریلی ہیں، علماء اہل حدیث ہیں، دیوبندی مدارس، بریلوی مدارس، اہل حدیث مدارس، ان تمام کتابوں میں بخاری، مسلم، ابو داؤد وغیرہ پڑھائی جاتی ہے۔ حدیث کی جو کتابیں ہیں یا تفسیر کی جو کتابیں ہیں یہ مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، ایران کی یونیورسٹیوں میں یہ کتابیں نہیں پڑھائی جاتی ہیں۔ کوئی شخص جا کے معلوم کر لے کہ کیا ایران میں بخاری پڑھائی جاتی ہے، کیا ایران میں مسلم پڑھائی جاتی ہے، کیا ایران میں تفسیر کی وہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں جو اہل سنت میں رائج ہیں۔ ایران میں شیعہ حضرات کے ہاں خرافات، واہی تباہی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے لوگوں کو اسلام کا گہرا مطالعہ کرنا، شیعت کا مطالعہ کرنا۔ دیکھیے اس میں آمش کہتے ہیں، ابو اسحاق سے روایت کرتے ہوئے، لما حدثوا تلک الاشیاء، جب لوگوں نے وہ باتیں پیدا کر دی حضرت علی کی بات، تو حضرت علی کے ساتھیوں میں سے ایک شخص نے کہا قاتلہم اللہ، اللہ ان کو ہلاک کرے، ای علم افسدوا، یعنی لوگوں نے کون سے علم کو خراب کر دیا۔ تو روافض نے، شیعہ نے اسلام کو، اسلامی تعلیمات کو اور حضرت علی
کہ علم کو جس طرح سے خراب کیا تو اس کے خطرناک اثرات اب بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ شیعہ کے علاوہ اہل سنت بھی ان چیزوں سے متاثر ہے۔ تو اسی لیے محدثین روایات کو لینے میں بڑی احتیاط کرتے تھے، کون سی باتیں صحیح ہیں کون سی باتیں غلط ہیں۔ سبائی گروپ نے بھی علم حدیث کو کافی خراب کیا ہے، یہ آگے کی روایت ہے۔ قال الامام مسلم رحمہ اللہ حدثنا علی بن خشرم قال اخبرنا ابو بکر یعنی ابن عیاش قال سمعت المغیرہ یقول لم یکن یصدق علی علی رضی اللہ عنہ فی الحدیث عنہ الا من اصحاب عبداللہ بن مسعود۔ امام مسلم یہاں ایک اور بات بتا رہے ہیں کہ حضرت علی کے علم کے تعلق سے وہ باتیں معتبر ہیں جو عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں سے ہم تک پہنچیں، یعنی عبداللہ بن مسعود کے علاوہ اور جن لوگوں کے ذریعہ حضرت علی کے حوالے سے ان کے تعلق سے جو باتیں پہنچیں وہ معتبر نہیں ہیں۔ تو یہ بھی ایک بنیادی بات ہے کہ مغیرہ کہتے ہیں کہ لم یکن یصدق العلی، یعنی حضرت علی کے بارے میں کوئی سچ نہیں بولتا ہے سوائے عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں کے۔ گویا عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں نے حضرت علی کے بارے میں جو باتیں نقل کی ہیں وہ باتیں درست ہیں اور انہی کے اعتبار کیا جائے گا۔ تو علم دین کو، علم حدیث کو محدثین نے اس انداز سے اس کی خدمت کی ہے کہ دودھ کا دودھ پانی پانی الگ کر دیا ہے، ورنہ ملاحدہ نے، روافض نے، شیعہ نے، زنادقہ نے اسلام کو، علم حدیث کو بہت بری طرح بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کو، مسلمانوں کو ان کے فتنوں سے بچائے، آمین تقبل رب العالمین۔ جی درس ختم ہو گیا۔